السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت انجینئر عبدالکریم اتاری قادری۔ آج ایک اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آپ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا، اور یہ جو ٹاپک ہے بھی یکسوئی کے ساتھ، اور آپ اس ویڈیو کو بھی یکسوئی کے ساتھ دیکھنا سننا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابوالحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے تو انہیں بڑی دل جمعی، کامل توجہ، یکسوئی اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا پایا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا، یعنی اتنی دل جمعی، اتنی یکسوئی کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس کے جسم کا بال بھی نہیں ہل رہا تھا، اتنی یکسوئی کے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، آپ نے ایسا سکوت اور مراقبہ، گردن جھکا کر مکمل توجہ سے غور و فکر کرنا کہاں سے سیکھا؟ آگے سننا اور سننے جیسی بات ہے۔ فرمایا، ہمارے پاس ایک بلی تھی، اس سے سیکھا ہے۔ بلی سے کیسے سیکھا؟ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو چوہے کے بل کے پاس اس طرح گھات کر بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔ یعنی بلی جب شکار کے لیے بیٹھتی ہے تو بس ایسے بیٹھتی ہے کہ شکار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ، اور ان کا بال بھی نہیں چرتا، ایسے گھات لگا کر بیٹھتی ہے۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان سیکھنا چاہے تو جانوروں سے بھی سیکھ سکتا ہے، پرندوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، جیسے شیر سے بہادری، چیتے سے پھرتی، اونٹ سے استقامت و برداشت، کتے سے وفاداری، مرغی سے توکل۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی مقصد میں اچھی کامیابی کے لیے یکسوئی، دل جمعی اور بھرپور توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ مقصد دنیا کا ہو، چاہے وہ مقصد آخرت کا ہو۔ جس کتاب کا مطالعہ اسٹڈی کر رہے ہیں آپ، جتنی یکسوئی سے کیا جائے، اسٹڈی کی جائے، اتنا ہی اسے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہوگا، اور کتاب بھی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ قرآن پاک حفظ کرنے والا ہر طرف سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ سے سبق یاد کرے تو اچھا اور مضبوط حافظہ بنے گا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت توجہ صرف اور صرف تلاوت پر ہوگی تو کلام الہی پڑھنے میں روحانی سرور اور لطف ملے گا، اور اگر ترجمہ تفسیر بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے گا۔ کلاس میں کوئی دینی سبق کو 100% سمجھ جاتا ہے تو کوئی 80% اور کسی کو 60% سبق سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کیوں؟ کلاس بھی ایک ہے، ٹیچر بھی وہی ہے، ٹائم بھی وہی ہے، شاگرد وہ بھی ہے، اور یک عمر بھی ہوتے ہیں۔ اب کسی کو 100% سمجھ میں آتا ہے، کسی کو 18% اور کسی کو 60% سمجھ میں آتا ہے، یاد آتا ہے۔ ایسا کیوں؟
یہ کر جس کو 100% سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھو بالکل یکسوئی کے ساتھ اپنا سبق یاد کر رہا ہے، بلکہ توجہ کے ساتھ اپنا سبق یاد کر رہا ہے، اور جس کو 80% سبق یاد ہے وہ کچھ اور 60% والا اس سے کم توجہ دے رہا ہے۔ اور جس شاگرد کو 100% سبق یاد ہوتا ہے وہ نہ کسی وقت موبائل یوز کر رہا ہے، نہ ہی کسی کو دیکھ رہا ہے، یا آتے جاتے لوگوں کے پاس ان کا کوئی بھی دھیان نہیں جاتا، کیا گزر رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کو صرف اپنے کام سے کام ہے اور یکسوئی کے ساتھ اپنا سبق یاد کر رہا ہے۔ اپنی سوچ کا محور ان کا سبق ہی ہے، تو وہ 100% اپنا سبق یاد کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی کام یکسوئی کے بجائے بے توجہی سے کیا جائے تو اس میں کامیابی کا امکان بھی کم ہو جائے گا اور معیار اور کوالٹی بھی گر جائے گی، بلکہ سیکورٹی جیسے میڈیکل، سرجری، ڈرائیونگ، خطرناک اور جان لیوا کیمیکل سنبھالنے والے، الیکٹریکل یا گیس وائرنگ جیسے کاموں میں کوتاہی سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یعنی جو بھی کام آپ کو سونپا جائے، دیا جائے، آپ ان کو دل جوئی سے، یکسوئی سے کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، اور آپ کا ہی اگر بے توجہی سے کریں گے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا، اور جو بھی آپ کے آس پاس جیسے سیکورٹی ادارے میں آپ سیکورٹی گارڈ ہیں، پورے ادارے کی سیکورٹی آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ بے توجہی کریں گے تو لازماً کوئی دہشت گرد گھس آئے گا اور ادارے کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو بھی اپنی جان کا نقصان اور دوسروں کی ادارے کی ساری جو بھی ہے آپ کی بے توجہی کا سبب بنے گی۔ اس کے لیے ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو یکسوئی میں رکاوٹ بنے، جیسے بھوک، پیاس، ٹینشن، فضول گفتگو، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے کام میں مداخلت کرنا، ایک کام کرنے کے وقت میں دوسرے کام میں لگ جانا، الگ الگ نوعیت کے کام ایک ساتھ کرنا، بار بار موبائل پر میسیجز واٹس ایپ چیک کرنا، بار بار فیس بک یا نیوز چینل کھول لینا، دفتر میں بیٹھ کر فون پر گھر کے مسائل حل کرنا، ترجیحات کے بغیر کام کرنا، جو کام زیادہ تھکانے والا ہے اسے آخر میں کرنے کے بجائے شروع میں ہی کرنا، ایک تھکا دینے والے کام کے دوران دوسرا تھکا دینے والا کام کرنے میں لگ جانا، کیونکہ جب یہ پہلے کام کی طرف واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ تھک چکا ہوا ہوگا۔ آپ ان وجوہات سے بچیں۔ بعض لوگ اپنے دفتر کے باہر یا میز پر ڈانٹ ڈسٹرب کی تختی لگا دیتے ہیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ ہدایت دوسروں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل و دماغ کے لیے بھی ہوں۔ ان باتوں کو آزما کر دیکھیے، آپ کے کام کا معیار گھنٹوں کے حساب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور شیئر کریں گے، لائک دیں گے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں گے۔